بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری وائس میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے کہ یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی اور کہا کہ خدا کا شکر کرو، اور جو بھی شکر کرتا ہے وہ اپنے نفع کے واسطے کرتا ہے، اس کا نفع خدا کو نہیں پہنچتا، اور جو کفران نعمت کرتا ہے تو وہ خدا کا کچھ نہیں کرتا بلکہ خود اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اور خدا تو شکر کرنے والوں کے شکر سے اور عبادت کرنے والوں کی عبادت سے بے نیاز ہے، اور ہر حال میں حمد کے لائق ہے۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وہ اس کی نصیحت کر رہے تھے کہ اے میرے پیارے فرزند، کسی کو خدا کا شریک مت ٹھہرانا، کیونکہ یہ اپنے اوپر ظلم عظیم ہے۔ اے میرے فرزند، تیری نیکی یا بدی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی تو خدا اس کو قیامت میں ضرور حاضر کرے گا اور اس کا حساب تجھ سے لے گا۔ بے شک خدا لطیف یعنی صاحب و کرم والا ہے، یا اس کا علم امور کے لطائف پر محیط ہے، اور وہ خبر والا ہے یعنی اس کا علم ہر پوشیدہ سے پوشیدہ شے تک پہنچا ہوا ہے۔ اے میرے پیارے فرزند، نماز کو قائم رکھو اور لوگوں کو نیکی کا حکم کرو اور بدی سے باز رہو، اور جو بلائیں تم پر نازل ہوں ان پر صبر کرو، اس لیے کہ یہ سب ایسے امور ہیں جن کی رعایت خدا نے لوگوں پر لازم قرار دی۔ اور لوگوں کی طرف سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیر لینا، اور زمین پر سرکشی کے ساتھ اتراتے ہوئے نہ چلنا، اس لیے کہ خدا اس شخص کو دوست نہیں رکھتا جو تکبر و شیخی کے ساتھ چلتا ہے اور لوگوں پر فخر کرتا ہے۔ اور مینا روی اختیار کرو، نہ بہت تیز نہ بالکل آہستہ، اور اپنی آواز پست رکھو، چلا کر باتیں نہ کرو، کیونکہ بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ شیخ طبری نے ذکر کیا ہے کہ لقمان کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کا قول ہے کہ وہ حکمت ہائے ربانی کے عالم تھے، پیغمبر نہ تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر تھے۔ ان کے علاوہ تفسیر لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ لقمان باور کے فرزند تھے، عزا کے قبیلہ سے، اور ایوب کی بہن یا خالہ کے فرزند تھے، اور حضرت داؤد کے زمانہ تک زندہ رہے اور ان سے علم حاصل کیا۔ حضرت امام جعفر صادق سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، خدا نے حضرت لقمان کو ان کے حسب مال، اہل یا جسم ہونے کے سبب سے یا ان کے حسن و جمال کے سبب سے حکمت نہیں عطا کی تھی، بلکہ وہ خدا کے فرما بردار تھے اور اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے والے تھے۔ وہ ایک خاموش مرد تھے، کلام حکمت کے علاوہ گفتگو نہ کرتے، نہایت مطمئن دل والے، نہایت غور و فکر کرنے والے تھے۔ ان کی نگاہیں عبرت حاصل کرنے میں بہت تیز تھیں۔ ان کی نگاہ گہری تھی، مگر لوگوں کے پشیدہ امور پر ہرگز مطلع ہونا پسند نہ کرتے، اور اپنے گناہ کے خوف سے کبھی کسی بات پر نہ ہنستے، اور نہ ہی کبھی اپنے لیے کسی پر غصہ کرتے۔ بہت سی عورتوں سے شادی کی اور آپ کی بہت اولاد ہوئی، ان میں سے اکثر بچے مر گئے، نہ ان کی زیادتی کا حساب کیا، نہ کسی کے مر جانے پر روئے۔ قاضیوں، بادشاہوں اور سلاطین کے پاس ان کے حالات سے عبرت حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے۔ روایت ہے کہ خدا نے کچھ فرشتوں کو دن کے درمیانی حصہ میں، جبکہ لوگ کہلولہ میں مشغول تھے، لقمان کے پاس بھیجا۔ فرشتوں نے ان کو ندا دی اور اس طرح لقمان نے ان کی آواز سنی مگر ان کو نہیں دیکھا۔ فرشتوں نے کہا، اے لقمان، تم چاہتے ہو کہ خداوند عالم تم کو اپنا خلیفہ بنائے تاکہ تم لوگوں کے امور کا فیصلہ کیا کرو؟ لقمان نے کہا، اگر خداوند عالم مجھ کو حکم دیتا تو اس کی اطاعت کروں گا، کیونکہ اگر اس کے حکم سے میں قبول کروں گا تو وہ میری مدد کرے گا، اور جو کچھ اس عہدے کے لیے ضروری ہے مجھ کو تعلیم دے گا اور مجھ کو لرزشوں سے محفوظ رکھے گا، اور اگر اس نے مجھے اس عہدے کے قبول کرنے میں اختیار دیا ہے تو میں عافیت اختیار کروں گا۔ ملائکہ نے پوچھا، اے لقمان، کیوں ایسا کرو گے؟ فرمایا، لوگوں کے درمیان حکم کرنا اگرچہ خدا کے دین میں بہت بلند مرتبہ رکھتا ہے، لیکن اس کی بلائیں اور آزمائشیں بھی بہت سخت ہیں۔ اگر خدا کسی کو اس کے حال پر چھوڑ دے اور اس کی مدد نہ کرے تو ظلم یا طریقے اس کو ہر طرف سے گھیرے گی۔ ایسا شخص مردود ہے۔ دو امور کے درمیان یا صحیح حکم کرے گا اور سلامت رہے گا، یا غلطی کرے گا اور گمراہ ہوگا۔ جو شخص دنیا میں خوار و ذلیل ہو جائے اس کے لیے آخرت میں بہتری ہے، کیونکہ حکم کرنے والا لوگوں میں بزرگ و بلند ہوتا ہے، اور جو شخص دنیا کو آخرت کے بدلے اختیار کرتا ہے وہ دونوں جہان میں نقصان اٹھاتا ہے، کیونکہ دنیا جلد اس سے زائل ہو جاتی ہے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ ملائکہ نے جب یہ سنا تو ان کی حکمت و عقل مندی کی زیادتی پر تعجب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ گفتگو کو پسند کیا۔ جب رات ہوئی اور حضرت لقمان بستر خواب پر گئے
تو خداوند عالم نے انوار حکمت ان پر نازل کر کے ان کے سینے کو منور کر دیا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو اپنے وقت کے حکیم اور دانا ترین شخص تھے۔ وہ باہر لوگوں کے پاس آئے، اس حال میں کہ ان کی زبان سے کلام حکمت جاری تھا اور علوم و حکم اور معارف ربانی لوگوں کے لیے بیان کرتے تھے۔ جب انہوں نے پیغمبری قبول نہ کی تو خدا نے حکم دیا کہ حضرت داؤد کو اس کی دعوت دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے قبول کر لیا اور وہ شرطیں جو حضرت لقمان نے پیش کی تھی انہوں نے نہ کی، تو خدا نے ان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ اللہ نے اکثر حضرت داؤد کی آزمائش کی اور ان سے چند ترکے اولیٰ صادر ہوئے جن کو خدا نے معاف فرمایا۔ حضرت لقمان اکثر حضرت داؤد سے ملاقات کے لیے آتے اور ان کو نصیحتیں کرتے۔ حضرت داؤد ان سے کہتے، خوشحال ہیں آپ کہ آپ کو حکمت عطا کی گئی اور آپ سے امتحان اٹھا لیے گئے اور خلافت داؤد کو دی گئی اور اس کو امتحان میں لایا گیا۔ حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو جو نصیحتیں کی ان میں سے چند یہ تھی، اے فرزند، جس روز تو نے دنیا میں قدم رکھا در حقیقت تو نے دنیا کی جانب پشت اور آخرت کی جانب منہ کر لیا، یعنی آخرت کی طرف چل پڑا اور مراحل آخرت طے کر رہا ہے، لہٰذا وہ گھر جس کی طرف تو نے رخ کیا ہے تو سے بہت زیادہ نزدیک ہوتا جا رہا ہے، اور وہ گھر جس میں تو موجود ہے ہر روز تو سے دور ہو رہا ہے۔ اے فرزند، عقل مند عالموں کی صحبت اختیار کرو اور ان کے قریب بیٹھا اور ان سے بحث مت کیا کرو، اپنا علم تجھ سے روک دیں گے، اور دنیا سے اتنا ہی لے جو تیرے لیے کافی ہو، اور بالکل حصول دنیا کو ترک مت کرنا ورنہ تو لوگوں کا عیال بن جائے گا، یعنی تیری فکر دوسروں کو کرنا پڑے گی اور تو ان کا محتاج ہو جائے گا، اور دنیا میں اس قدر نہ کھو کہ اپنی آخرت کو کھو بیٹھو، اور روزہ اس قدر رکھ کہ تیری خواہشیں دور ہو جائیں، نہ اتنا کہ تجھ میں نماز کی طاقت نہ رہے، کیونکہ خدا کے نزدیک روزے سے زیادہ محبوب نماز ہے۔ دنیا ایک گہرا دریا ہے جس میں بے انتہا لوگ ڈوب چکے اور ہلاک ہو چکے، لہٰذا تجھ کو چاہیے کہ اس دنیا کے مہلکوں سے نجات کے لیے ایمان کی کشتی قرار دے، پھر اگر نجات پا گیا تو خدا کی رحمت کے سبب، اور اگر تو ہلاک ہوا تو اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ مجھے اور آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔